فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ تو آمین کہنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اغفر لی عائشہ، اے اللہ میری عائشہ کی مغفرت فرما، ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے، چھپے ہوئے گناہ معاف فرما دے، ظاہر کے گناہ معاف فرما دے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ اتنی خوش ہوئی، زمین پہ گر گئی، کروٹیں بدل بدل کے رونے لگی، آنکھوں میں آنسو، ما یبکی کا یا عائشہ، تیری آنکھ میں آنسو کیوں آیا؟ کہنے لگی کملی والے، آپ سارے نبیوں کے سردار نے میرے لیے دعا کی، اس سے بڑی میرے لیے خوشی کی بات کیا ہے؟ فرمایا عائشہ تیرے لیے ایک مرتبہ دعا کی، خوشی سے تو بھولی نہ سمائی، خوب کان کھول کے سن لے، جو دعا میں نے تیرے لیے آج کی، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس دعا کو روزانہ میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ کرتا ہوں۔ کتنے مقدروں والے ہو، باپ دعا دے پتہ نہیں لگے نہ لگے، اماں دعا دے پتہ نہیں لگے نہ دعا دے، لیکن جو کملی والا دعا دے کے گیا، رب کائنات کی قسم ہے جبرائیل آ کے کہہ گیا محمد وہ دعا تیری امت کے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ اخنس بن شریک مکے کا کافر ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، پاس کھڑا ہے، ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا، بھیڑیے سے بچتا ہوا آیا، حدود حرم کو دیکھا، ہرن نے چھلانگ ماری، اللہ کے حرم کی حدود میں آ گیا، بھیڑیے نے بھی اس کا تعقب کرنے کے لیے، اسے پکڑنے کے لیے چھلانگ ماری، جب اس نے آنکھوں سے دیکھا سامنے اللہ کا گھر ہے، کلا بازی کھا کے پلٹا، سیدھا زمین پہ جا کے گرا اور اٹھ کے کھڑا ہوا، اپنے جسم کو ہلا کر اپنے بالوں کو سے مٹی جھاڑنے لگا۔ ابو سفیان سے رہا نہ گیا، آپ نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہنے لگے واہ عجبا، کتنی عجیب بات ہے کہ بھیڑیے کو بھی پہچان ہے، پاک جگہ پر ناپاک چیز کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بھیڑیے کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی، اٹھ کے کھڑا ہوا، حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میری طرف منہ کیا، اللہ پاک نے اسے بولنے کی طاقت دی، اس نے اپنے دونوں بازو اٹھائے اور کہنے لگا وعجب من ذالک، ابو سفیان تجھے اس سے بھی بڑی عجیب بات نہ بتلاؤں؟ ابو سفیان کہنے لگے میں حیران ہو گیا کہ جنگل کا بھیڑیا ہماری بولی میں ہمارے سے گفتگو کر رہا ہے۔ کہنے لگا میں اس سے بھی بڑی تجھے عجیب بات نہ بتاؤں، جس نبی کو تم مکے کی گلیوں میں پتھر مارتے ہو، وہ نبی تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کا وارث بنانے آیا ہے۔ پرندے پہچان گئے، درندے پہچان گئے، جانور پہچان گئے، آسمان والے پہچان گئے، 1400 سال گزر گئے، زمین والوں کو آج تک ہمارا نبی سمجھ نہیں آیا ہے۔ کوئی کہتا ہے یا اللہ یا محمد لکھ کے لگاؤ تب نبی کا شان اونچا ہوگا، کوئی کہتا ہے یا حیو یا قیوم لکھ کے مسجدوں پہ لگاؤ تب نبی کا شان اونچا ہوگا، کوئی کہتا ہے یا محمد کو، کوئی کہتا ہے یا محمد نہ کو، کوئی کہتا ہے جھنڈیاں لگاؤ، کوئی کہتا ہے جھنڈیاں اتار دو، کوئی کہتا ہے چراغاں کرو، کوئی کہتا ہے چراغاں نہ کرو، کوئی کہتا ہے میلاد کا جلوس مناؤ، کوئی کہتا ہے جلوس نہ نکالو، میرے عزیزوں کوئی کہتا ہے کھڑے ہو کے یاد کرو، کوئی کہتا ہے بیٹھ کے نبی پر سلام پڑھو، کوئی کہتا ہے کھڑے ہو کے یاد کرو، کوئی کہتا ہے یہاں پڑھو یہاں سنتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہاں پڑھو وہاں سنتے ہیں۔ 1450 سال ہو گئے، یہود و نصارہ کو ہماری اس لڑائی سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے، اور پروردگار عالم کے پوچھے اللہ جل شانہ تو ہمیں نبی کا شان بتلا، فرمایا جو میں نے نبی کا شان رکھ دیا کائنات کے اندر کسی کے ذہن میں آ نہیں سکتا، یا اللہ پھر نبی کا میلاد کیسے منائے، نبی کا شان کیسے منائے؟ فرمایا جب تمہیں نبی کا میلاد منانے کا موقع ملے، نبی کا شان سمجھنے کا موقع ملے تو میرا قرآن کھول کے دیکھ لیا کرو، 22واں پارہ تمہیں بتائے گا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میں عرشوں سے اپنے نبی پہ رحمتیں بھیجتا ہوں، تم فرشوں سے میرے نبی پر درود بھیجو۔ الہ العالمین اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا درود پڑھنا تمہارا کام ہے، روزہ انور کے اندر پہنچا دینا میں خدا کا کام ہے۔
مجھے نہیں پتا تم ربیع الاول کا مہینہ کیسے مناؤ گے، کوئی دلیم پکائے گا، کوئی بریانی پکائے گا، کوئی دودھ کا شربت بنائے گا، کوئی حلوہ شیر مال بانٹے گا، اور میرے عزیزو جس کے اندر جتنی طاقت ہوگی وہ ربیع الاول میں حضور کا میلاد منائے گا۔ تمہاری مرضی، تم جیسے مرضی پروگرام کرو، محفل نعت کرو، چراغا بناؤ، مکہ بناؤ، مدینہ بناؤ، میرے کہنے سے تم کیسے مناؤ گے؟ کبھی منع نہیں ہو سکتے۔ لیکن میرے عزیزو آؤ وہ کام میں کر کے جاؤ۔ فرشتے بھی نبی کا میلاد منا رہے ہیں، فرش والے بھی منا رہے ہیں، اللہ کی ساری مخلوق نبی کا میلاد منا رہی ہے، اس طریقے سے بھی نبی کا میلاد مناؤ۔ آج میرے عزیزو اللہ غنی 14 سفر ہے، 14 اکتوبر ہے، آج سے لے کر یکم ربیع الاول تک، یکم ربیع الاول سے لے کر 30 ربیع الاول تک کوئی زبان ایسی خالی نہ ہو جو روزانہ حضور پاک پر 100 مرتبہ درود شریف نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو، اٹھتے بیٹھتے پڑھو، سوتے جاگتے پڑھو، دکانداری کرتے پڑھو، گاہک کو سودا دیتے وقت پڑھو، کھانا کھاتے ہوئے پڑھو، کھانا پکاتے ہوئے پڑھو، سبزی ترکاری لاتے ہوئے پڑھو، موٹر سائیکل رکشے پہ پڑھو، شادی بیاہ میں پڑھو، سیرا سے چر پہ سجے اس وقت درود شریف پڑھو، باپ کا جنازہ اٹھے اس وقت درود شریف پڑھو، بیوی کا گھونگھٹ اٹھاؤ درود شریف پڑھو، ازواجی زندگی کی خوشگوار زندگیوں میں زندگی گزارو، درود پاک پڑھو، بچے کی ولادت پہ درود پاک پڑھو، بچے کی وفات پہ درود پاک پڑھو۔ گھر کے اندر 10 افراد ہیں، روزانہ سونے سے پہلے وضو کر کے 100 مرتبہ درود پاک پڑھو۔ رب کائنات کی قسم درود پاک پڑھو گے تمہاری میلاد کی نسبت آسمان والوں کے میلاد سے ہو جائے گی۔ ابھی میرے عزیزو سفر کا مہینہ 3 جمعراتیں آئیں گی، ربیع الاول کے مہینے میں 4 یا 5 جمعراتیں آئیں گی۔ اور لوگوں تم بیت اللہ کو دیکھ کے کلیجہ ٹھار لیتے ہو، مصنوعی روزہ مبارک کو دیکھ کے کلیجہ ٹھار لیتے ہو، یہاں روزہ مبارک کی تصویر لگی ہو، لائٹوں والے مونوگرام کو دیکھ کے کلیجہ ٹھار لیتے ہو۔ آؤ میرے عزیزو نواب شاہ کے غیور مسلمانوں، آؤ میں تمہیں آنکھیں ٹھارنے کا طریقہ بتلاؤں۔ کیا پتا کسی مقدروں والے کو، کسی نصیبوں والے کو، کسی عزت والے کو، جسے ماں باپ کی دعا لگ گئی، جس کا بیڑا جہال میں پار ہو گیا، کیا پتا اس کا نصیبہ جاگ جائے۔ آئندہ جمعرات آئے، اگلی جمعرات آئے، بیٹیوں سے بھی عرض کروں گا، ماں بہنوں سے بھی عرض کروں گا، آپ سے بھی کہہ کے جا رہا ہوں، اگر حضور کا آنکھوں سے دیدار کرنے کا دنیا میں شوق ہو تو میرے عزیزو یہ ابھی جمعرات آنے والی ہے، پاک کپڑے پہننا، غسل کر لینا، عشاء کی نماز پڑھنا، کھانے پینے سے فارغ ہو لینا، جب سونے کے لیے جاؤ وضو کر کے 2 رکعت نفل زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے پڑھ لو۔ سلام پھیرنے سے پہلے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھنے کے بعد 35 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل اللہ پڑھنا، دوسری رکعت میں الحمد شریف پڑھنے کے بعد 35 مرتبہ قل اللہ پڑھنا، سلام پھیرنے کے بعد 1000 مرتبہ تسبیح کے دانے پر صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، 15 منٹ لگیں گے، 20 منٹ لگیں گے، یہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر لینا، اللہ ان آنکھوں سے آج حضور کا دیدار کرا دے۔ بستر پہ جا کے لیٹ جانا، جمعرات کو پڑھو گے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، 8 دن انشاءاللہ گزرنے نہیں پائیں گے، فقیر وعدہ کرتا ہے ان آنکھوں سے خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ نہیں آزمایا، اللہ کی قسم سینکڑوں مرتبہ آزمایا، اللہ پاک نے کبھی میرے عزیزوں خالی نہیں رکھا۔ کر کے تو دیکھو صحیح، عقیدہ شرط ہے، اعتقاد شرط ہے، کر کے دیکھو تو صحیح، انشاءاللہ حضور کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور میرا ایمان ہے جن آنکھوں سے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے ان آنکھوں پہ جہنم کی آگ کوئی اثر نہیں کرتی ہے۔ قبر کا اندھیرا، قبر کی وحشت ان آنکھوں پہ، اس جسم، اس وجود پہ اثر نہیں کرے گی۔ نواب شاہ سے سینکڑوں آدمی حج کرنے کے لیے گئے ہوں گے، سینکڑوں نہیں تو 50 تو گئے ہوں گے۔ تمہیں کسی حاجی کا پتہ لگے جا کے سلام کرنا، کسی حاجل کا پتہ لگے جا کر دعائیں لینا، اس حاجی سے کہنا، حاجل سے کہنا تو اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آیا، بیت اللہ کا طواف کر کے آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضری بھر کے آیا۔ جی ہاں، وہاں زمزم بھی پیا ہوگا، وہاں مدینے کی کھجوریں بھی کھائی ہوں گی، بغیر گٹک کے کھائی ہوں گی، گٹک والی کھائی ہوں گی، باداموں والی کھجوریں کھائی ہوں گی، تو روضہ انور کا دیدار کر کے آیا، سارے کام کر کے آیا، وہاں سے تو بیگ بھر
بھر کے لایا، کمبل لے کے آیا، وہاں سے تر مدینے کے رومال لے کے آیا، وہاں سے مدینے کی کھجوریں لے کے آیا، تسبیح لے کے آیا۔ ایمانداری سے بتا 8 دن مدینے میں رہ کے آیا، روزہ انور سے حضور کی زندگی بھی لے کے آیا کہ نہیں لے کے آیا ہے؟